والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عموماً جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکو مت۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے جھکا دو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا تو اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ بھی فرمایا۔ دنیا میں آنے کا ایک حقیقی سبب ہے اور ایک مجازی سبب ہے۔ حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے، اور ایک مجازی سبب ہے وہ والدین ہے کہ والدین کے ملاپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نہایت تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ جس نے تمہیں حمل کی صورت میں اٹھایا، بوجھ در بوجھ اٹھایا، تکلیف کو برداشت کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس نے تمہیں دودھ بھی پلایا، اور حمل اور دودھ پلانے کے درمیان مدت 2 سال کی۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک مشرک ہو اور وہ تمہیں شرکیہ بات کا حکم دیں، خلاف شریعت کام کا حکم دیں، تب بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ والدین بظاہر اگر کسی کام کا حکم دیں وہ شریعت کے خلاف ہے، اس میں اطاعت تو والدین کی نہیں ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، نرمی سے بات ہوگی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اور نمبر 3 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔
اور نمبر 4 والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں سے شمار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یعنی جس کا والد اس سے راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے تو رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں ایک بہت بڑا دروازہ والد ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، اور اگر تم چاہو تو وَإِن شِئْتَ فَضَيِّعْ، اس دروازے کو ضائع کر دو۔ تمہاری مرضی ہے حفاظت کرو، تمہاری مرضی ہے اس دروازے کو ضائع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ لسان نبوت نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، یعنی وہ انسان ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون رسوا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، آپ نے فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو تو ایسا شخص رسوا ہو جائے، ایسا شخص رسوا ہو جائے۔ یعنی جس کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی یہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا ایک پر تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ہو لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور جو اپنی مغفرت نہ کر آ سکے، تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے ہیں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، اور آمین کہنے والے ہیں انبیاء کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد دعا کی قبولیت میں اب کوئی شک باقی نہیں رہتا، اس لیے والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ ہے۔ اس صحابی نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا امو کا، تمہاری والدہ ہے۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا والد ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے ماں کا تذکرہ فرمایا
اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے والد کا تذکرہ فرمایا۔ والدہ کا تذکرہ 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ والدہ جو بوجھ اٹھاتی ہے اور جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ 3 گنا تکلیف والد کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ نمبر 1، والدہ ایک تکلیف اٹھاتی ہیں کہ اپنے پیٹ میں 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک، کم از کم حمل 6 ماہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ عموماً 2 سال ہوتا ہے، تو 6 مہینے تک 9 مہینے تک اس نے حمل کی صورت میں اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ اور نمبر 2، جب وضع حمل کا وقت ہوا تو والدہ نے بڑی تکلیف برداشت کی۔ اور نمبر 3، پھر اس نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا اور اس کی نشو و نما کی اور اس کی تربیت کی، تو ماں نے چونکہ 3 گنا زیادہ حق ادا کیا ہے، اسی لیے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں اور تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ ایک قاضی کے پاس مقدمہ آیا اور ایک والدہ نے آ کر کہا یہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ قاضی وقت نے اس کے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد ایک مٹکا لیا، 3 سے 4 کلو اس کا وزن تھا، اور اس کو اس نوجوان کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ قاضی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دیا اور کہا پوری اس عدالت میں جھاڑو مارو، باہر بھی جھاڑو مارو، اور ایک آدمی کو اس پر مقرر کر دیا کہ اگر یہ بیٹھنے لگے تو درہ مارنا، اسے بیٹھنے نہ دینا۔ اب وہ جھاڑو لے کے مار رہا ہے، پیٹ کے ساتھ مٹکا لٹکا ہوا ہے، کافی دیر مارا تو تھک گیا بہت زیادہ، بیٹھنے لگتا تو پھر وہ شخص ہاتھ دے کے کھڑا کرتا، قاضی کا حکم میں بیٹھنا نہیں، پھر جھاڑو دیتا، پھر تھک جاتا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا قاضی کے قدموں میں گر گیا، قاضی صاحب معاف کر دو، آئندہ والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا تجھے تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، میں نے تیرے پیٹ کے ساتھ یہ مٹکا اس لیے باندھا کہ تو نے صرف آج 4-5 گھنٹے جھاڑو دیا ہے اور تیری یہ حالت ہو گئی، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ پہ اٹھایا، تو نے تو 4 گھنٹے جھاڑو دیا ہے، تیری یہ حالت ہو گئی، پسینے میں شرابور ہو گیا، قدموں میں گر کے معافی مانگ رہا ہے، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا، اور پھر جو اس نے وضع حمل کی تکلیف برداشت کی وہ تو زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ اس وقت آسانی کرتا ہے، ثم السبیل یسرا، کہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے، ورنہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی بچہ اس تنگ و تاریک راستے سے دنیا میں آنا یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس وقت ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو قاضی نے اسے سمجھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد کا حق ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، کیا تمہاری والدہ حیات ہے؟ فرمایا جی حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت وہیں رکھ دی ہے۔ تو والدین کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت عزت دی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں تقریباً 70% لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی کہتا ہے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے، بچہ نافرمان ہے، بات کرتا ہے تو گویا جھگڑتا ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، لڑکے تو لڑکے، آج کی لڑکیاں بھی بچیاں بھی نافرمان ہو گئی۔ آج کے معاشرے میں خصوصاً نوجوانوں میں بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ پہلے تعلیم نہیں تھی لیکن شعور تھا، تعلیم نہیں تھی لیکن ادب اور احترام تھا۔ کوئی بڑا اگر داخل ہو جاتا تھا اٹھ کر استقبال کرتے تھے، کوئی سامنے سے آ جاتا تھا اٹھ کر ملتے دعاؤں کی درخواست کرتے، کوئی بس میں آ جاتا اپنی سیٹ پر بٹھا دیتے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں سامان دیکھتے تو سامان لے لیتے، والد گھر میں آتا تو سامان ہاتھ سے لے لیتے، جوتے اس کے اٹھاتے، ایک چارپائی پہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اس دور میں تعلیم نہیں تھی، ادب اور احترام تھا۔ آج تعلیم تو بہت آ گئی،
انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک، واٹس اپ، سب چیزیں آ گئی، لیکن انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ ماں باپ کا مقام کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے والد میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں، آپ میرے والد کو بلائیے، سمجھائیے کہ وہ میرے مال میں سے خرچ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ان کے والد کو بلایا۔ جب وہ والد آ رہے تھے تو راستے میں بڑے وہ غمگین تھے، پریشان تھے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار ایسے تھے کہ ان کے کانوں نے بھی آواز نہیں سنی تھی، دل میں پڑے تھے۔ تفسیر قرطبی میں ہے واقعہ۔ تو جب حضور کے پاس آئے تو جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے راستے میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اشعار تو سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ واقعی سچے نبی ہو، میرے کانوں نے وہ اشعار نہیں سنے، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ تو پھر اس موقع پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ چھوٹا جب تھا، جب یہ پیدا ہوا تو ہم نے خوشی منائی۔ اشعار میں کہنے لگا اس کی ماں اسے دودھ پلاتی تھی، ہم خوش ہوتے تھے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میں دن بھر کمائی کر کے لاتا تھا، دن کی تھکاوٹ ہوتی، اس کی ایک مسکراہٹ دیکھتا میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس کی والدہ جب یہ بچہ پیشاب کرتا تو رات کو خود پیشاب میں سوتی اور اسے سوکھے میں سلاتی۔ گرمی کا موسم ہوتا اور وہ چولہے کے کنارے بیٹھ کر اس کے لیے دودھ گرم کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی۔ سخت گرمی ہوتی اور میں اس بچے کے لیے کماتا تھا، اور ہم یہ امید رکھتے تھے کہ یہ جوانی کو پہنچے گا تو ہماری خدمت کرے گا۔ چلو ہماری خدمت نہ سہی، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتا جو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اس نے تو ہمیں پڑوسیوں کا درجہ بھی نہیں دیا، ہم نے جو کمایا اس پہ خرچ کیا، اور آج یہ کہتا ہے تم میرے مال میں سے خرچ نہ کرو۔ میں خرچ کس پہ کرتا ہوں؟ یا اپنے پر، یا اس کی ماں پر، یا پھوپھی پر، اور میں کسی پہ خرچ نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے اور اپنا دکھڑا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو گریبان سے پکڑا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے والد کا ہے، تو بھی اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے، آئندہ اپنے مال سے اپنے والد کو روکنا نہیں۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے قدر کی اللہ نے ان کو نوازا، اور جنہوں نے ناقدری کی اللہ نے دنیا میں ان کو سزا دی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یہ گناہ ایسا ہے والدین کی نافرمانی کا کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا یہ معاملہ نقد ہے، اس معاملے میں ادھار نہیں۔ باقی سزائیں تو شروع ہوتی ہیں قبر سے، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ان میں والدین کی نافرمانی یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس لیے والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ہمیشہ ان کی خدمت ہو، انسان ان کے سامنے نہ آئے۔ امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ ایک قبرستان سے گزرے، قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے نکلا، گدھے کی صورت میں گدھے کی طرح آواز لگائی اور دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ یہ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر انسانوں کا قبرستان، خصوصاً مسلمانوں کا قبرستان، اور یہاں پر یہ گدھا کیسے آیا اور اس نے آواز کیسے لگائی، قبر کیوں پھٹی اور اندر کیوں گیا؟ تو جب اس نے اہل محلہ سے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ نوجوان تھا جب ماں اس سے بات کرتی تھی تو یہ ماں کی گستاخی کرتا، ماں کے سامنے گدھے کی طرح آواز نکالتا، کہتا اے گدھی خاموش ہو جا، میرے سامنے بات نہ کر، تو ماں کو گدھی کہتا، گدھے کی طرح آوازیں نکالتا تھا۔ ماں نے آگے سے بد دعا دے دی، اس دن مرا، اور جب اس کو دفنایا گیا تو ہر دن عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی، قبر سے نکلتا، گدھے کی طرح آواز لگاتا اور دوبارہ قبر میں چلے جاتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اگر انسان کی صورت کو گدھے کی صورت میں مسخ کر دے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات بتلاتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی سے بچا جائے۔ بہت بڑا مقام ہے، والدین کا اپنا درجہ ہے، بیوی کا اپنا درجہ ہے۔ بعض لوگ نادانی میں اتنی فرما برداری میں آگے بڑھ جاتے ہیں بیوی کے کہ والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنے مقام پہ رکھا جائے، والدین کا اپنا درجہ ہے، والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے والدین کے فرما بردار تھے۔ یہ واقعہ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ میں ہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے قسم کھائی
تو حانس ہو گئیں قسم میں۔ تو امام ابو حنیفہ سے کہنے لگیں جاؤ فلاں قاضی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، جو واعظ ہے اس سے پوچھو۔ امام ابو حنیفہ کو مسئلے کا پتہ تھا، لیکن چونکہ ماں نے فرمایا تھا فلاں آدمی جو واعظ کہتا ہے اس سے پوچھ کر آؤ، وہ علاقے میں مشہور تھا واعظ و نصیحت میں، امام ابو حنیفہ اس کے پاس گئے کہ میری والدہ نے قسم کھائی ہے، حانس ہو گئے، اور آپ بتائیے اب اس پر کیا کفارہ لازم ہوگا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ خود جواب دے سکتے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں تو آپ کے شاگردوں کے درجے پر بھی نہیں پہنچتا۔ فرمایا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے بھی اس مسئلے کا صحیح علم نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے اسے مسئلہ بتایا، پھر اس نے جواب دیا۔ تو امام ابو حنیفہ آئے، اپنی والدہ سے کہا کہ فلاں صاحب یہ جواب دے رہے ہیں۔ والدہ نے سنا تو مطمئن ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ فرماتے میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور کسی کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے پوچھا وہ تو مدینہ میں ہے، قرات کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا وہ اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ حارثہ قرآن تو مدینہ میں پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کی آواز جنت کے فرشتے سنتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے والدہ کی فرما برداری نے ان کو کیا مقام دلا دیا کہ قرآن مدینے میں پڑھتا ہے اور تلاوت کی آواز جنت کے فرشتے سن رہے ہیں۔ وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے ترجمے میں لکھا اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، والدہ جب کھانا کھا لیتی اس کے بعد کھاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ والدہ کے ساتھ کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں اگر والدہ کے ساتھ کھاؤں ہو سکتا ہے کہ والدہ کھانے کے دوران کسی بوٹی پر، گوشت کی بوٹی پر ان کی نگاہ پڑ جائے، یہ سالن کی ایک جہت پر ان کی نگاہ ہو کہ میں یہاں سے کھاؤں، اور اگر میں وہاں سے لقمہ بنا لوں گا تو والدہ کی نافرمانی ہوگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے ویسے زین العابدین نہیں بنایا، یہ آل رسول میں سے جو اللہ نے مقام دیا، ان لوگوں کی زندگیوں میں اطاعت اور خدمت اتنی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ والدہ نے کہا بیٹا فلاں نہر سے پانی لے کر آؤ۔ بایزید گئے اور نہر سے پانی لے کر آئے۔ نہر چونکہ کنارے پر تھی، پانی لے کر جو پہنچے تو والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ اب مناسب نہیں سمجھا کہ والدہ کو جگاؤں، تو کٹورے میں پانی لے کر والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے والدہ کی آنکھ نہ کھلی، سحری کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ بایزید بستامی اسی طرح کھڑا ہے۔ تو والدہ نے جھولی پھیلائی اور دعا کر دی کہ اللہ یہ میرا بڑا خدمتگار ہے، ساری رات کٹورے میں پانی لیے کھڑا ہے۔ ماں کی دعا تھی، اللہ نے پھر بایزید کو اولیاء اللہ میں ایک مقام عطا کیا۔ اللہ جن کو مقام دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جن کے والدین ہیں قدر کریں، ان کی قدر تب آتی ہے جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا تھی، باپ کیا تھا۔ دنیا میں انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے جو دنیا میں کسی چیز میں طاقت نہیں۔ تاریخ مدینتی دمشق میں امام بخاری کے حالات میں ہے، پیدا ہوئے تو چند دنوں کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ والدہ رات کو اٹھ کر دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ 3 دن ماں نے دعا کی، چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا اللہ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ امام بخاری کی والدہ صبح اٹھی، بیٹے کو جگایا تو دیکھا واقعی اللہ نے بینائی لوٹا دی تھی۔ تو ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو نابینا کو بینا کر دیتی ہے۔ آپ امریکہ تک علاج کے لیے چلے جاؤ، دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی ہسپتال بھی ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے، لیکن ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو نابینا کو بھی بینا کر دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی ان کے سامنے تذکرہ ہو دعاؤں کی درخواست کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے،
اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ان میں نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ یہ 3 دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین حیات ہوں انسان دعائیں لے، اگر ان کی نافرمانی کی ہے، زندہ ہیں، تو ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ جو سلوک انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں میں رسی ڈالی، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ تک پہنچے تو باپ نے کہا بیٹا بس کر، آگے مت لے جا۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جان وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لایا، تو نے نہ روکا، یہاں پہنچ کے تو نے روکا۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے بھی اپنے والد کے پاؤں میں رسی ڈال کر یہیں تک گھسیٹا تھا، یہ دنیا کا بدلہ دنیا میں پورا ہو گیا، اس سے آگے مت جانا ورنہ تو نافرمانی کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے، جیسا انسان والدین کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا، کافی جھگڑا کیا، ماں کے ساتھ برا بھلا کہتا رہا۔ ماں نے تنگ ہو کر کہہ دیا تو کل کا دن نہ دیکھے، کل کا دن تو نہ دیکھے۔ ماں کی یہ جو بددعا تھی تیر بہدف تھی، صبح جیسے ہوئی کام پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں انتقال ہو گیا۔ والدہ نے جو کہا کل کا دن نہ دیکھے تو صبح نکلا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہیں انتقال ہو گیا۔ ایسی بددعا ماں کی تیر بہدف ہے۔ اسی میں انہوں نے ایک دوسرا واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد آئے دن ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، ماں برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن برداشت نہ ہوا تو ماں نے یہ کہہ دیا اللہ تجھے کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے اور تو میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ اب اس شخص کو کسی نے دیکھا، چند مہینوں کے بعد دیکھا واقعی کوڑ کے مرض میں ہے اور اس کے جسم سے گوشت نیچے گرتا تھا، انتہائی بدنما اس کی حالت تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور پھر یہ لوگوں کو کہتا تھا مجھے میری ماں کی بددعا لگی ہے، اور کہا جس دن اس کا انتقال ہوا میں نے بڑی کوشش کی جنازے میں شریک ہو جاؤں لیکن میں شریک نہ ہو سکا۔ تو جو ماں نے بددعا دی تھی وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گئی۔ اس لیے والدین بہت بڑا سرمایہ ہے، جن کے حیات ہیں وہ ان سے دعائیں لے، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اسی کتاب میں ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت مفتی عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے واعظ گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں چیچا وطنی میں تقریر کرنے کے لیے گیا، اور جب میں تقریر کر کے واپس آ رہا تھا ایک گندا نالا تھا، اس کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے اس پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس پر ایک پرانی سی چادر ہے، میل کچیل اس چادر پر بہت ہے، مکھیاں اس کے جسم پر ہیں، اور اس کے ایک زخم ہے، زخموں سے پیپ رس رہی ہے۔ میں نے جو اس کو دیکھا تو میں گزر کے جا رہا تھا، اس نے مجھے آواز دی مولانا صاحب یہاں آؤ۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کے قریب آیا تو جو آیا اس نے مجھے کہا کیا آپ تقریر کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں میں کر رہا تھا۔ اس نے کہا لوگوں کو میرا واقعہ سناؤ کہ لوگ میرے قصے سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے پوچھا تیرا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب مجھ سے بڑا بدبخت شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ کہا میرا واقعہ یہ تھا کہ میں جب جوانی کو پہنچا تو میری راتیں اکثر باہر گزرتی تھی، کبھی میں نشے میں، کبھی ہیرون میں، کبھی چرس میں ہوتا، دوستوں کے ساتھ رات گزرتی، آدھی رات گزرنے کے بعد میں گھر آتا تھا، لیکن میری والدہ دروازے پر بیٹھی انتظار کرتی تھی کب یہ میرا بیٹا آئے گا۔ ایک دفعہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، ماں انتظار کرتی رہی، جیسے میں آیا تو ماں نے مجھے برا بھلا کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، آدھی رات گزر جاتی ہے تو گھر وقت پہ نہیں آتا، میری نیند بھی خراب ہوتی ہے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ ماں نے جو اسے ایک دو سخت جملے کہے، یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نشے کے اندر تھا تو میں نے اپنی جوتی اتاری اور ماں کے سر پہ، چہرے پہ جوتیاں مارنا شروع۔ تو ماں نے اسی وقت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی کہ یا اللہ اولاد تو اس لیے مانگی تھی کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن آج اسی میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ اب میں دھرتی پہ زندہ نہیں رہنا چاہتی،
اور اے اللہ تو اس بدبخت کو ایسی سزا بھی دے تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ نوجوان اپنا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو کھانا جو پکا تھا میں نے کھایا، میں سو گیا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گزرا ہوگا، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں جیسے اٹھ کر جانے لگا اندھیرا تھا تو میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لگا اور ایک دم میں نیچے گر گیا، اور جب میں نے دیکھا تو میرے پاؤں میں زخم آ گیا تھا۔ میں نے سوچا صبح جاؤں گا علاج کرواؤں گا، علاج کے لیے گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے حکیم کے پاس علاج کراتے رہے، کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ ملتان نشتر اسپتال کہتے میں وہاں پہنچا، کافی علاج ہوا، آخر انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا پاؤں کٹوانا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں۔ کہتے ہیں آخر میں تنگ آ کر میں نے اپنا پاؤں کٹوا دیا، کہا اور یہ میرا پاؤں ہے، پیپ اس سے رس رہی تھی اور بدبو آ رہی تھی اس کے زخم سے، کہا کہ اب میری حالت یہ ہو گئی، والدہ تو اسی غم میں چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کہ بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، لیکن کہا اللہ نے مجھے پھر ایسی عبرتناک سزا دی ہے کہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی میرے قریب نہیں آتا، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے اور یہ گندے نالے کے قریب میں پڑا ہوتا ہوں، بچوں کو آواز دیتا ہوں وہ میرے قریب نہیں آتے، بیوی کو بلاتا ہوں وہ قریب نہیں آتی، جو جائیداد مال اور دولت تھی سب کی سب چلی گئی، اور آج موت کا انتظار کر رہا ہوں، موت بھی نہیں آتی، مکھیاں ہر وقت میرے اوپر ہے، گندے نالے کے پاس ہوں، کھانا مانگتا ہوں تو لوگ کتے کی طرح میرے سامنے پھینک دیتے ہیں، کوئی میرے ساتھ 2 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، آپ لوگوں کو یہ سناؤ کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا والدین کا مقام بہت بڑا ہے، جن کے حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ایصال ثواب کرے۔ آج انسان اپنی دعوتوں میں کتنے پیسے لگا لیتا ہے، 4-4 ہزار 10-10 ہزار روپے ایک دعوت میں لگا لیے، اور اگر یہ بوڑھے والدین خرچے کے لیے 100-200 روپے مانگ لے تو کہتے ہیں پچھلے ہفتے تو تجھے 200 روپے دیے تھے، ابا جی کہاں تو نے پیسے لگا دیے، کیا کرتا ہے پیسوں کے ساتھ؟ خود تو ہزاروں روپے کا لباس پہنیں گے، بوڑھے والد کے لیے لنڈے سے جا کر 30-40 روپے کا لے کر آئیں گے، اپنے دوستوں کے لیے بیٹھنے میں تو گھنٹوں وقت صرف ہوگا، اور اگر گلی کے کنارے پر ماں باپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو، طبیب کے پاس لے جانا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنی بیوی بچوں کو شاپنگ کرانے کے لیے دور دراز جائیں گے، مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلائیں گے، مہنگے سے مہنگی جگہوں میں ان کو شاپنگ کرائیں گے، اور اگر ماں کہہ دے تو کہیں گے اماں جی تیری ٹانگیں تو قبر میں لٹک رہی، تو اللہ اللہ کر، تجھے لباس کی کیا ضرورت، تجھے وضع قطع کی کیا ضرورت۔ تو جو سلوک انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے یہ دنیا کا ایک قرض ہے جو دنیا میں ادا ہو جاتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اس شخص کا نام تھا غلام فرید، اس کی بڑی زمین تھی اور اس کی زمین میں بڑی فصل آتی تھی، اس کا والد بوڑھا ہو گیا تھا، یہ بدبخت جاہل سا تھا، آئے دن اپنے والد کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، تو جب انسان نافرمان ہوتا ہے اللہ پھر بیوی بھی اس کو ویسی ہی جھگڑالو دیتا ہے جو اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے، نہ رات کا اطمینان ہوتا ہے نہ دن کا سکون ہوتا ہے، اولادیں بھی پھر اسی طرح نافرمان ہوتی ہیں، پھر اللہ جسموں پر بھی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کی اولاد بھی اسی طرح تھی، بیوی بھی اسی طرح تھی، اور خود اس کی حالت یہ تھی کہ بات بات پہ اس کا جھگڑا ہوتا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالا تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، اس بوڑھے باپ نے اپنے لیے ایک بھینس خریدی تھی، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی فصل جب کاشت ہونے کے قریب آ گئی تو فصل کے ارد گرد چونکہ گھاس بھی لگی ہوتی ہے، تو ایک دن اس کا والد درانتی لے کر آیا کہ یہ تھوڑی بہت گھاس کاٹ کے میں اپنی بھینس کے آگے ڈال دوں گا، تو اس نے کناروں کی تھوڑی گھاس کاٹی اور گھاس لے کر آیا اپنی بھینس کے آگے ڈالنے لگا، اتنے میں بیٹے کو پتہ چل گیا، بیٹا آیا اور درانتی لی، وہی باپ کو مارنا شروع کر دیا، تو نے میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں تو داخل کیسے ہوا، میں نے تجھے اجازت نہیں دی، تو کیوں اندر گیا، حالانکہ اس نے گھاس کاٹی تھی۔ اس باپ نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، صرف نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، والدین کی نگاہیں بھی اٹھ جائیں تب بھی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بس تھوڑی دیر گزرنی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آسمانی آفت آئی، پورا کا پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا، سارا باغ ختم ہو گیا، کوئی فائدہ اس کو نہ ہو سکا، حالانکہ اس باغ سے وہ لاکھوں روپے کماتا تھا۔
تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ یہ بتلا دیتا ہے انسان کو کہ اے نادان، ان والدین کے تیرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے گرمی میں، جون جولائی کی گرمی میں تندور کے کنارے بیٹھ کر تیرے لیے روٹیاں پکائی تھیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 5-5 6-6 بلاک کندھے پہ رکھ کے 6ٹھی اور 7ویں منزل پہ چڑھتے تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 14-14 گھنٹے تمہارے لیے مزدوری کی تھی۔ یہ وہ ماں وہی ہے کہ جس نے سخت گرمی میں چولہے کے قریب بیٹھ کر تمہارے لیے دودھ گرم کیا، تمہارے لیے غذائیں پکائی تھی۔ سخت سردی کی راتوں میں تو پیشاب کر دیتا تو یہ پیشاب میں خود سوتی اور تجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ یہ ماں وہی ماں تھی کہ جس نے اپنے سینے سے تجھے لگا کر دودھ پلایا تھا۔ آج جب بڑا ہو گیا تو ماں سے کہتا ہے تجھے زمانے کا پتہ نہیں، تجھے زمانے کا پتہ نہیں علاقے میں لوگ کیسے رہتے ہیں۔ آج باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ والدین بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اکثر نوجوان ہیں قدردانی کریں، ان سے دعائیں لیں۔ جنہوں نے والدین کی دعائیں لی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، اور جنہوں نے بد دعا لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں ڈال دیتا ہے، معاشرے میں ہر شخص ان سے پھر نفرت کرتا ہے، کسی کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ اسی کتاب مکافات عمل میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، جناب محمد صدیقی صاحب کا۔ یہ لاہور کے اندر ہوتے تھے اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا اکلوتا، وہ امریکہ میں ہوتا تھا۔ وہ بیٹا واپس نہیں آتا تھا، اور یہ جو صدیقی صاحب 55 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی 8 سال سے بیمار تھی، فالج ہو چکا تھا، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ مکافات عمل میں ہے کہ حالت یہ تھی کہ اس کا بول و براز اس کے بستر پہ ہوتا تھا، اور اس کو جو غذا دی جاتی تھی وہ نالی کے ساتھ غذا دی جاتی تھی، پیشاب پخانہ اس کا بستر پہ رہتا۔ 8 سال سے لیٹنے کی وجہ سے اس کے کمر پر زخموں کے نشانات ہو گئے تھے۔ تو یہ جو شوہر تھا یہ روتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا میری بیوی اس حالت میں ہے۔ بیوی کی دونوں ٹانگیں آپس میں جڑ گئی تھیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، چیخنا چلانا ہر وقت ہوتا تھا۔ تو یہ کہتا تھا کہ جس مریض کی 4 آدمی خدمت کرتے ہیں میں اکیلا اس کی کرتا ہوں، میری اولاد بھی کوئی نہیں، ایک بیٹا وہ امریکہ میں ہے، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشقت اور تکلیف کی اس آدمی نے زندگی گزاری۔ 8 سال تک اس کی بیوی صاحب فراش رہی، خود یہ بیماریوں میں مبتلا رہا۔ ڈاکٹر عبدالغنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کے ایک عزیز آئے، اس کے ذریعے سے ہم نے معلومات لی کہ آخر اتنی طویل بیماریاں، اتنی مصیبتیں اللہ ویسے نہیں دیتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان نادان خود اپنے اوپر ظلم کرتا۔ کہتے ہیں ہم نے اس کے قریبی رشتہ دار سے پوچھا کہ آخر اس کی یہ حالت ہے، بیوی ایسی خوفناک بیماریوں میں، خود ایسے امراض میں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا میں اسے جانتا ہوں۔ اس شخص کا نام تھا منظور حسین بٹی۔ اس نے کہا کہ یہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور میں اسی اسکول میں چپڑاسی کے طور پہ کام کرتا تھا۔ کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب اس کے والدین نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی تو اس کے بعد یہ لاہور آیا، لاہور میں ایک لڑکی سے عشق لڑا کے وہاں اس نے شادی کر دی۔ والدین اسے بلاتے تو یہ واپس نہ جاتا، اور یہی وہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا تو اپنے ماں باپ سے تعلق نہیں رکھے گا، اگر تو نے تعلق رکھا تو میں تجھ سے طلاق کا مطالبہ کر کے میں چلی جاؤں گی، تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ اس کے حسن میں ایسا فریفتہ ہوا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ والدین خط لکھتے تو یہ جواب نہ دیتا، والدین فون کرتے تو یہ فون آگے سے ریسیو نہ کرتا، وہ کسی کو بھیجتے تو یہ ملنے سے انکار کر دیتا۔ ماں باپ دونوں بیمار ہو گئے لیکن کبھی یہ بیٹا ان کے پاس نہیں گیا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا تو کہ یہ وہ بدبخت تھے میاں بیوی کہ یہاں تک کہ جب اس بیٹے کے والدین کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، جنازے میں نہیں آیا، نہ یہ بہو آئی اور نہ یہ بیٹا آیا۔ پھر جب ماں کا انتقال ہوا انہیں بتایا گیا کہ بھئی آؤ ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ کہا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ان کے باپ کی اور ماں کی قبر کہاں ہے۔ کہا حضرت اللہ نے جو اس کو سزا دی ہے، اس عورت کو بھی یہ وہی تھی جس نے ساس سسر کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اپنے ساس سسر کے ساتھ جو سلوک رکھا کہ وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ تڑپتے تھے، لیکن یہ ظالم بہو اپنے شوہر کو ان کے قریب نہیں جانے دیتی تھی، تو ان کی بد دعا لگی۔ اللہ نے 8 سال تک اس کو بیماری میں، فالج کی بیماری میں رکھا کہ اس کا بول و براز اس کے بستر پہ ہوتا تھا۔ اور پھر دیکھو یہ بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو بھی ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی امریکہ میں گیا واپس نہیں آیا، اس نے بھی اس کی نافرمانی کی۔
یہ دنیا کا بدلہ پورا ہو گیا. یہ بھی اکلوتا تھا, اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی, خدا نے اس کو بھی ایک بیٹا دیا, وہ بھی امریکہ میں گیا, عیاشی پہ لگا, اس نے بھی اپنے اس والدین کی نافرمانی کی, کبھی لوٹ کر نہ آیا. جو سلوک اس نے کیا وہ سلوک اس کے بیٹے نے کیا. یہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہ گیا, اسے قبروں کا پتہ نہیں. جب یہ دونوں بھی مر گئے, ان کا بیٹا بھی امریکہ سے واپس نہیں آیا, اسے بھی پتہ نہیں ماں باپ کی قبر کا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے والدین بہت بڑی نعمت ہیں, جن کے حیات ہیں دعائیں لیں, اور جن کے جا چکے ہیں ایصال ثواب کریں.